الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق کے دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے مہینے کے ہر آخری جمعے میں عقیدہ ختم نبوت کا سبق میں تھوڑا سا دہراتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی پر جو مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اس کی تلخیص میں پڑھ رہا ہوں جمعے میں، مہینے کے آخری جمعے میں۔ تاکہ عقیدہ ختم نبوت تازہ رہے، اور علماء نے یہ درخواست فرمائی ہے کہ جو حضرات جمعے کا بیان کرتے ہیں وہ کم از کم ہر مہینے میں ایک جمعے کا بیان عقیدہ ختم نبوت پہ ضرور کیا کریں، چونکہ آج اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، اس لیے عقیدہ ختم نبوت پر جو سبق گزشتہ ماہ جہاں میں نے چھوڑا تھا اس کو پڑھوں گا، اور ضمن میں جو کوئی بات یاد آ گئی تو میں دہرا دوں گا انشاءاللہ۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آئمہ تلبیس میں ایسے لوگوں کے حالات زندگی لکھے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں دعوی الوہیت، دعوی نبوت، دعوی مسیحیت یا دعوی مہدیت کیا ہو۔ ایسے لوگ جو تاریخ میں گزرے ہیں 15 صدیوں میں، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے زمانے سے لے کر اپنے دور تک یعنی 14ویں صدی تک ایسے لوگوں کے حالات زندگی لکھے ہیں، اور کئی علمی باتیں لکھی ہیں جو ہم نے اپنے موقع پر پڑھ لیں، کیونکہ اس سبق کو بھی دہراتے میرے حال میں قریب 4 سال تو ہونے کو آ گئے ہیں، اور گزشتہ جو درس میں نے اس حوالے سے عرض کیا تھا، یعنی جو 7ویں مہینے کا آخری جمعہ تھا، تب میں نے جون پوری کے حالات پڑھے تھے، اور جون پوری کے حالات یہاں تک میں دوہرا پایا تھا کہ اس نے جو دلیپ رائے پر وار کیا تھا اور اس کا کام تمام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہاں تک میں پڑھ پایا تھا، اور مجھے نہیں یاد کہ آپ میں سے کوئی صاحب تب تھے کہ نہیں، میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ میری اپنی سمجھ کی بنا پر، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن جہاں تک میں نے غور کیا مجھے ایسا لگا کہ جون پوری کے پہلے سے جو ہم نے حالات پڑھے، جن لوگوں کے جو اس طرح کے لوگ تاریخ میں گزرے ہیں، جتنوں کے میں نے پڑھے ہیں، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، وہ خود تو اس دنیا میں کیا ہوں گے، اب ان کے ماننے والے بھی کوئی نہیں ہیں، بس تاریخ کی کتابوں اور اوراق میں دبے پڑے ہیں۔ لیکن یہ جو جون پوری ہے، اس کے ماننے والے آج بھی ہیں، یعنی جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے، اس کو اس دنیا سے گئے ہوئے 6 صدیاں ہو گئی ہیں، سن 910 ہجری میں مرا ہے یہ۔
آج آپ اور ہم سن 1443 ہجری سے گزر رہے ہیں، یہ سن 910 ہجری میں مرا ہے، تو 600 سال تو ہو گئے، لیکن اس کے ماننے والے آج بھی ہیں۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک فتنہ علاقائی ہوتا ہے، ایک فتنہ عالمی ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک لحاظ سے کہ یہ فتنہ جو مہدویہ کا رہا یہ علاقائی فتنہ ہے، البتہ جو قادیانی فتنہ ہے وہ عالمی فتنہ ہے۔ ایسے شہروں کے شہر آپ کو ملیں گے، وہاں آپ جائیں گے مہدویہ کا کوئی نام نشان نہیں ہوگا، بلکہ میں دور تو کیا جاؤں، میرے خیال میں آپ اور ہم جس شہر میں رہتے ہیں، آخر آپ کو بھی مختلف موقع آتے ہوں گے، کہیں اور جگہ بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے، آپ اپنے ہاں بھی جاتے ہوں گے، کبھی یہاں آ رہے کبھی اور۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کسی بھی ممبر کے منہ سے یہ نام بھی آج تک سنا ہو، جون پوری، اس لیے وہ ضرورت بھی نہیں سمجھتے۔ البتہ یہ دوسرا جو فتنہ ہے جسے قادیانی فتنہ کہتے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ آپ کسی علاقے میں جائیں اور یہ وہاں پر نہ ہو، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جہاں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا ہے، یعنی جو مشاہیر ہیں وہاں گئے ہیں، تو یہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پہلے پڑھے ان کے تو کوئی نہیں ہے، البتہ یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کے تو اب بھی ہیں، اور بڑے قداور ہیں، یعنی یہ نہیں کہ کوئی ڈھکے چھپے والی بات ہو۔ تو بہرحال قصہ مختصر کریں کہ جون پوری کے حوالے سے مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب راجہ دلیپ رائے کا کام تمام ہوا، اس کے بعد اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی جو کتابوں سے پتہ چلتی ہے، واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مہدویہ کا لکھنا تو یہ ہے کہ اس کے بعد 7 سال اس کی زندگی میں ایسے گزرے ہیں کہ ان یا جل کا کوئی قطرہ اس کے حلق سے نہیں گزرا۔ واللہ عالم بحقیقت الحال، وہ سونا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بات کی کیا حقیقت ہے۔ مہدویہ کا کہنا یہ ہے، اللہ بہتر جانتا۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایک دن اس کو اس کی اپنی بیوی کہنے لگی کہ کبھی ہوش میں ہوتے ہو کبھی مدہوش ہو جاتے ہو، کیا ہے یہ؟ بہرحال کئی سال اسی حالت میں گزرے، کہتے ہیں کبھی ہوش میں آتا تھا کبھی مدہوش ہو جاتا تھا۔ ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ اب میں اپنے ہاں سے چلتا ہوں، گھر والے لیے، مریدین لیے، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، چل دیا سفر پر، اور جا کر کسی جنگل میں نکل گیا۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو جنگل گیا نا اور اپنا علاقہ جو چھوڑا نکلا وہاں سے، یہاں سے اس کا ایک نیا بلکہ سیاہ دور شروع ہوا۔ اب اس نے کھل کر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت مہدی کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ میں نے سابقہ کسی درس کے ضمن میں پڑھ دیا تھا، اس لیے میں اس کو نہیں دہراتا۔ البتہ اتنی بات ذہن میں تازہ کر لیں، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس آئیں گے، اسی طرح ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول سے پہلے اس دھرتی پر حضرت مہدی پیدا ہوں گے۔ یہ حضور کی پیش گوئی ہے، اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آسمان کا دامن پھٹ سکتا ہے، لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی۔
اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے. دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بات ہوتی ہے یا ایک مسئلہ ہوتا ہے، حضور کی ساری امت اس پر متفق نہیں ہوتی، کسی کی علمی رائے الگ ہوتی ہے، کسی کی علمی رائے الگ ہوتی ہے. لیکن مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی کی پیدائش یہ ہے کہ حضرت مہدی کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کا اجماع ہے، اور اجماع ہے امت سے الگ ہو کے چلنا یہ جائز نہیں ہے. بہرحال اجماع امت پر اپنے موقع پر کبھی اللہ کو منظور ہوا تو بات آئے گی. کہنے کا مقصد یہ تھا، جون پوری نے اس بار کھل کے دعویٰ کیا کہ ہم وہی مہدی ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. وہ جتنے مریدین تھے سارے مان گئے. مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس مقام پر کہ افسوس ہے کہ مہدویہ کے اس گروہ میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی ہو یہ کہہ کر کہ حضرت یہ جس طرف آپ نکل رہے ہیں یا جو خیالات آپ کے بن رہے ہیں، اپنے خیالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی سنہری کسوٹی پر پیش کرو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی کسوٹی کے مطابق آپ کے خیالات اترتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر برعکس ہے تو پھر توبہ کا موقع ہے، ابھی بچی ہے. لیکن حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کے ٹولے میں کوئی بھی ایسا سامنے نہیں آیا بلکہ سارے مان گئے کہ یا دعوے میں سچے ہو. حالانکہ شہید ختم نبوت مولانا یوسف الدیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیش گوئی فرمائی تھی مدتوں تک لوگ آتے رہے اور حضور کی اس پیش گوئی کا اپنے آپ کو مصداق ٹھہراتے رہے، لیکن چند روز اپنی ڈفلی بجانے کے بعد پردہ ہستی سے غائب ہو گئے. اس لیے کہ مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فی الحقیقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مصداق تھے ہی نہیں. جن احادیث طیبہ کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے پیدا ہونے آنے کی حضور نے پیش گوئی فرمائی ہے نا، انہی احادیث طیبہ میں حضور نے حضرت مہدی کی نشانیاں بھی تو بتائی ہیں. اگر مجھے یہ اللہ نہ کرے، اگر مجھے یہ خیال آنے لگے کہ میں مہدی ہوں تو مجھے چاہیے نا کہ میں وہ نشانی دیکھیں. اللہ نہ کرے اگر مجھے یہ خیال آنے لگتا ہے تو کیوں آنے لگتا ہے؟ چونکہ حضور کا فرمان ہے نا کہ حضرت مہدی آئیں گے. اچھا تو جہاں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے وہاں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کی نشانیاں بھی تو بتائی ہیں. اب میں حضور کے اس فرمان کو تو سامنے رکھوں کہ حضور نے فرمایا مہدی آئیں گے، لیکن اس فرمان کو میں سامنے نہ رکھوں جو حضور نے فرمایا کہ یہ نشانیاں اور ان نشانات کے ساتھ آئیں گے. اچھا جب وہ نشانات نہیں ہیں تو بات ختم ہو گئی. اور یہ بھی یاد رہے یہ نہیں ہے کہ دھیان میری طرف دیں، یہ نہیں ہے کہ دیکھیں ایک شخصیت میں حضور نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ ساری ہونی چاہیے یا کچھ ہونی چاہیے؟ ساری ہونی چاہیے نا. اب ذہن میں رہے اگر ایک آدمی یہ کہے کہ جی باقی تو ساری ہیں ایک ہی نہیں ہے تو مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اصول کے تحت ہم اس ایک کو دیکھیں گے، تیرے باقی کو نہیں دیکھیں گے. یہ تو اصولاً غلط بات ہے کہ جی نہیں ایک تو ہے نا ایک. اس کی وضاحت اپنے موقع پر آئے گی کہ اس سے کیا میں مراد لے رہا ہوں کہ وہ جو کون تھا جس نے کہا تھا کہ جی ایک تو ہے نا ایک. بہرحال جون پوری نے دعویٰ کر دیا اور آگے بڑھنے لگا. مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مہدویہ کا کہنا یہ ہے، دھیان دینا میری طرف، کہ حضرت صاحب سے مراد جون پوری
کہ حضرت صاحب کو خواب میں یا مدہوشی میں، حضرت صاحب کو خواب میں یا مدہوشی میں ایک بزرگ نظر آتے تھے اور ان کا منہ لشکے مارتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ جون پوری صاحب آپ مہدی ہو۔ تو جون پوری صاحب نے مان لیا کہ ہاں بھائی یہ تو نورانی چہرہ مجھے بول رہا ہے کہ تو مہدی ہے، مان لیا، اتنا نورانی چہرہ جھوٹ بولے گا؟ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے کہ مہدی یعنی جون پوری کو ایک نورانی شکل نظر آتی ہو جس کا منہ لشکے مارتا ہو اور اس کو کہتا ہو کہ تو مہدی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ اور کوئی نہیں تھا، یہ وہی تھا جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ابن آدم کو آخر دم تک گمراہ کروں گا۔ اس نے بڑے بڑوں کا پیچھا نہیں چھوڑا تو جون پوری کیا تھا؟ اس کو چاہیے یہ تھا کہ جب اس کو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ نورانی شکل نظر آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تو مہدی ہے، تو اپنے آپ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنہری فرامین پر پیش کرتا اور پرکھتا، اس کے بعد دیکھ لیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ذرا الفاظ پہ غور فرمائیں، حضرت نے لکھا ہے حضور کی اور صحابہ کی راہ سے بال برابر بھی اگر کوئی ہٹا اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ بال برابر جس کو کہتے ہیں، عقیدے ایسے سستے سودے نہیں ہیں کہ جدھر چاہے موڑ دو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان آپ سب کو یاد ہوگا، نہ ہو تو ذہن میں لے آئیں۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی، سیدھی راہوں کے نشان یہ ہیں کہ جس راہ پہ حضور اور حضور کے پیچھے صحابہ چلیں، اس راہ کے سوا باقی ساری راہوں نے پھٹکنا اور وہ نیچے کی طرف ہی جائے۔ تو بہرحال حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم اس سے تو انکار نہیں کرتے، یہ عین ممکن ہے اور مانتے ہیں کہ اس کو ایک نورانی شکل نظر آتی ہوگی، لیکن یہ وہی نورانی شکل تھی جس نے حضرت آدم کے آگے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جب تک ان کی اولاد کے خون میں خون، روح میں روح موجود ہوگی جسم میں تب تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں آپ کے ہے نا، آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے والد صاحب تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے مولانا نعیم، مرحوم، فوت ہو گئے، بڑے زمانے کی بات۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر میں وہ بہت بیمار تھے، آخری وقت تھا، تو ان کے پاس گئے تھے ان کی عیادت بیمار پرسی کے لیے۔ جب وہاں گئے تو محترم کو دیکھا کہ شیطان کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں آخری وقت میں۔ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں نا۔ وہ واقعہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو قلم بند کیا رسالے کی صورت میں اور اس کا نام رکھا موت کے وقت شیطانی دھوکہ۔ اس میں اپنے اس دوست کا جو مناظرہ شیطان کے ساتھ ہوا تھا مفتی شفیع صاحب نے سارا لکھا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا اپنی کتاب میرے والد میرے شیخ میں۔ خیر بہرحال آپ کو تو وہ مناظرہ سنانا نہیں ہے، آپ کو سنا کے کیا کرنا ہے، جو سنا رہے ہیں وہی سن لیں، کیونکہ یاد تو آپ رکھیں گے نہیں اور پھر کہیں گے کہ جی یہ بات ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، تو چلو پھر یہی سنو۔ مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ ہوگا چمکیلا چمکیلا، لیکن یہ وہ نہیں تھا جو وہ سمجھ بیٹھا، یہ وہ تھا جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ابن آدم کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بڑوں کے پیچھے پڑا رہا، تو یہ کیا تھا؟ اس موقع پہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا، وہ میں نے پہلے سابقہ کسی درس میں پڑھ لیا، اب اس کو نہیں دہرانا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پیچھے پڑا اس کے، اب اس نے دعویٰ کر دیا، اس کے بعد اس کو کہیں قرار نہیں تھا،
ایک شہر ایک شہر، ایک بستی ایک بستی، ایک گاؤں نکلتا رہا، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ مسلمانوں کے اس کے ساتھ مناظرے ہوئے، لیکن بہت پہلے کسی درس میں نے ایک لفظ دہرایا تھا، کئی بار دہرایا تھا، وہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ علماء کا فرمان یہ ہے کہ کوئی بھی فتنہ جو مذہب کے نام پر اٹھے اسے ماننے والے ضرور ہوتے ہیں۔ علماء مناظرے کر کر کے تھک گئے، لیکن اس کے بھی چیلے چالے بنٹے۔ قصہ مختصر کریں کہ آخر میں مولانا حضرت نے تو تقریباً اس کے یعنی بڑے تفصیل سے اس کے وہ اسفار لکھے ہیں، بس اس کا خلاصہ ہی سنیں۔ آخر میں چلتے چلتے سن 910 ہجری آیا کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ وقت آیا جو اس نے وہ پل پار کرنا تھا جو ہر ابن آدم نے پار کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا وہ، لیکن مہدویہ چھوڑ گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی چلا گیا نا، سن 1908 میں مر گیا، لیکن قادیانیت چھوڑ گیا۔ اسی طرح جون پوری تو چلا گیا سن 910 ہجری میں، لیکن مہدویت چھوڑ گیا۔ ان والی مہدویت، ہاں دوسری مت سمجھ لینا۔ اس کے بعد مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد کے حالات میں تقریباً 19 صفحات لکھے ہیں۔ وہ سارے اس کے مریدین ہو گئے، بیٹے وغیرہ جو اس کے بعد آتے رہے ان کے حالات پر ہیں، اگر کسی طالب علم کو پڑھنا ہو تو اس میں لکھے ہوئے وہ پڑھ لے، آپ اتنی باریکیوں میں نہ جائیں۔ ایک بات میں کہتا ہوں جو اصولی ہے، میں اسی پر اس بات کو ختم کرتا ہوں، اور اسی بات کو شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دہرایا، اور مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دہرایا ہے، لیکن حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ساتھ نہیں لایا، اس لیے حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں سنیں آپ۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ کئی لوگوں کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں، جس طرح یہ اس کے سامنے آ گیا کہ تو مہدی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شیطان اپنا کام کرتا ہے، آپ کو اور ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اور کاموں کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں جو شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور انہی الفاظ پر میں درس ختم کر دوں گا، صرف 2 اور 2 4 کی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن دھیان دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرقہ مہدویہ کو مہدی کی تعیین میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ جون پوری مہدی نہیں تھا۔ یہ موضوع بہت تفصیل چاہتا ہے، لیکن میں چند باتیں واضح کر دیتا ہوں، اگر کوئی عاقل جذبے سے ان پر غور کرے گا تو اس پر حقیقت حال کھل جائے گی۔ اس سے پہلے میں 2 باتیں لکھتا ہوں، حضرت لکھتے ہیں، میں تلخیص کے طور پر پڑھ رہا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو، اگر جوں کہ توں عبارت پڑھوں گا تو پھر مانا کروں گا تو پھر تو 2:30 بج جائیں گے۔ مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی بات سمجھانے سے پہلے 2 باتیں اصول کے لیے لکھی ہیں تاکہ بات سمجھائی جا سکے اور سمجھی جا سکے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں ایک خلیفے کے ظہور کی پیش گوئی فرمائی ہے جن کو مہدی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پر میں نے سابقہ کسی درس میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو آپ سن سکتے ہیں، وہ نیٹ پر ہے۔ حضرت نے لکھا ہے گزشتہ صدیوں میں بہت سے لوگوں نے اس پیش گوئی کا مصداق بننے کے لیے مہدویت کی کرسیاں بچھائی ہیں، بچھاتے رہے اور اس پر خود بیٹھتے رہے، لیکن چونکہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا مصداق نہیں تھے، اس لیے ناکامی پر پہنچ کر روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے۔ حضرت نے آگے حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب کا حوالہ دیا ہے، اس کا حوالہ میں پڑھ چکا ہوں، آگے چلیں۔ حضرت نے پہلی بات سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ حضرت مہدی قیامت سے پہلے پیدا ہوں۔ دوسری بات حضرت نے لکھی ہے کہ کسی مدعی مہدویت کے سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس شخص کو، چاہے وہ خود یا ہم اور آپ یا اس کے ماننے والے، پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی کسوٹی پر پیش کیا جائے۔
یا وہ خود یا آپ اور ہم یا اس کے ماننے والے، کہ آیا مہدی کی جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ یہ حضرت نے صحیح لکھا، غلط لکھا ہے؟ آخری بات حضرت نے لکھی ہے، اس معیار کو سامنے رکھا جائے تو سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اب حضور نے جو پیش گوئی فرمائی کہ آخر زمانے میں مہدی آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، تو پھر انہی اللہ کے آخری نبی نے حضرت مہدی کی نشانیاں بھی تو بیان فرمائی ہیں نا، کہ میرے وہ جو مہدی آئیں گے ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو اگر کوئی صاحب حضور کی پیش گوئی کا ایک حصہ لیتے ہیں، باقی حصے کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضور نے فرمایا نا کہ قیامت سے پہلے آئیں گے، تو حضور نے حضرت عیسیٰ کی نشانیاں بھی تو بیان فرمائی ہیں نا، یہ تو نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جو آئے وہ اپنی منچائی ڈفلی بجاتا رہے۔ یہی بات حضرت مہدی کے لیے ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب لوگ حضرت مہدی کی پیدائش کا انکار کرنے لگے ہیں۔ مولانا دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کچھ ہوائیں غلط چلتی ہیں، اس زمانے میں تو یہ باتیں سامنے نہیں تھیں، اب سامنے آ رہی ہیں۔ اب لوگ حضرت مہدی کی پیدائش کا انکار کرنے لگے ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی شاید آپ مانیں یا نہ مانیں، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ عقیدہ حیات النبی کا انکار کرتے تھے، عقیدہ حیات النبی کا انکار کرتے کرتے لوگ اب حیات عیسیٰ کا انکار کرنے لگے ہیں۔ ایسے نہیں کرو۔ اور ایک بات میں آپ سے بھی کہوں، یہ صرف اپنے آپ کو اپنے خانوں تک بند مت رکھو، کچھ اپنے عقیدوں کی بھی فکر کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ۔ آپ شاید نہ مانیں، ہمارے ملک میں ایک عالم ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ادیان پر، مذاہب پر۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں میڈیا 3 طاقتوں کے ہاتھ کا کھلونا ہے، یہودیت، یہودی، عیسائی اور ہنود، اور یہ تینوں میرے اور آپ کے صحیح خیر خواہ ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح، ایسا ہی ہے نا؟ کئی کہہ رہے ہیں ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ پتہ چل رہا ہے نا ماشاءاللہ، جاگ رہے ہیں نا، یہ اہل سنت کا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ اور آگے مولانا نے، بہرحال خیر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، وہ بات پھر صحیح، یہ سنیں پہلے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ مہدویہ جو تھے نا، یہ مقام شکر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، احادیث طیبہ کی کتابیں آپ کے اور ہمارے سر آنکھوں پر ہیں یا نہیں؟ حضرت نے لکھا ہے مقام شکر ہے کہ مہدویہ احادیث طیبہ کا اعتبار کرتے ہیں۔ جب احادیث طیبہ کا اعتبار کرتے ہیں تو پھر تو سمجھانا مشکل نہیں ہے نا۔ اور ویسے احادیث طیبہ کا انکار کر کیسے سکتے ہیں؟ حضرت مہدی کا جو بات ہے، حضرت مہدی کی بات قرآن میں نہیں، احادیث ہی میں تو ہے، احادیث کا کیسے انکار کریں گے؟ اسی بات کو تو سامنے رکھ کے حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو پھر احادیث کا انکار کیسے کریں گے؟ اگر احادیث کا انکار کر دیا جائے گا تو حضرت مہدی ہونے کا خود بخود انکار نہیں ہو جائے گا؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ حضرت نے لکھا ہے مقام شکر ہے کہ یہ احادیث طیبہ کا اعتبار کرتے ہیں۔ کون؟ مہدویہ۔ آگے حضرت نے ان کے حوالے سے کئی احادیث لکھی ہیں جن میں حضرت مہدی کی پیدائش ہے، حضرت مہدی کی نشانیاں بھی ہیں اس میں۔ مزے کی بات ہے بھئی، حضرت مہدی کی بات وہاں سے لی جا رہی ہے تو نشانیوں سے کیوں آنکھیں بند کی جا رہی ہیں؟ ان میں سے ایک موٹی سی نشانی مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، وہ بھی اس کو مان رہے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی کی نشانیوں میں ایک پہلی نشانی جو اس باب میں حضرت نے لکھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے مہدی حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ان مہدویوں کی ایک کتاب ہے چراغ دین نبوی، چراغ دین نبوی، نام دیکھو کتاب کا، چراغ دین نبوی۔ اور خیر، اچھا، حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی کی نشانی پتہ چلی وہ کن کی اولاد سے ہوں گے؟ چراغ دین نبوی، یہ مہدویوں کی کتاب ہے۔ حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ مہدویہ خود مانتے ہیں کہ جون پوری حضرت حسن کی اولاد سے نہیں تھا۔ جب حضرت حسن کی اولاد سے نہیں تھا تو بات ختم نہیں ہو گئی۔
اب ہم وہ جو کہتے ہیں نہیں جی وہ فلاں نشانی تو ہے، اور اللہ کے بندو اگر 10 ہیں اور ایک نہیں ہے، شہید ختم نبوت مولانا چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم اس ایک کو دیکھیں گے یا 10 کو دیکھیں گے؟ جو نہیں ہے اس کو دیکھا جائے گا، اصول تو یہ ہے نا۔ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ اچھا آگے سنیں، دوسری بات میں مختصر کروں، حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ احادیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی خلیفہ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا وہ حکمران ہوں گے، میری امت کے حکمران ہوں گے، میری امت کے۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ پوری دنیا کا حکمران ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، جون پوری کو تو ایک بستی کی حکومت بھی نہیں ملی۔ اچھا جب بستی کی حکومت بھی نہیں ملی تو یہ نشانی بھی نہ گئی۔ اچھا پھر آگے حضرت نے لکھا ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی ہے حضرت مہدی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور حضرت مہدی حضرت محترم سے فرمائیں گے نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں نماز آپ پڑھائیں۔ پہلی نماز علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضور کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر حضرت مہدی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ اب بولو سبحان اللہ تو کہتا ہوں۔ اب مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ اب ذرا بات کو سمجھو، جون پوری آ گیا حضرت عیسیٰ آئے نہیں، اور بولو تو صحیح، جون پوری آگے کھڑا ہو اور حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں، اتنی بڑی نشانی جب نہیں ہے تو اب جون پوری کے اس مہدویت کے دعوے کے غلط ہونے میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ اب جو مہدویہ کیسے کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا جن کے حالات ہم نے پہلے پڑھے ان میں سے تو کوئی نہیں رہا، لیکن مہدویہ آج بھی ہیں جس طرح قادیانی ہیں، یہ آج بھی موجود ہیں، لیکن یہ اپنی غلط فہمیاں دور کیوں نہیں کرتے؟ جن احادیث طیبہ کی کتابوں سے حضرت مہدی کی پیش گوئی اٹھاتے ہیں انہی احادیث طیبہ میں اتنی موٹی نشانیاں موجود ہیں، جب اور خود بھی مانتے ہیں کہ حضرت حسن کی اولاد سے وہ نہیں تھا، حکمران وہ نہیں تھا، حضرت عیسیٰ اس کے دور میں نہیں آئے، تو پھر اور پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ اب وہی کہ جی وہ فلاں نشانی تو ہے، ہاں ایک نشانی کو کیا کرنا ہے؟ ساری ہونی ہے یا ایک ہونی ہے؟ ہونی ہے۔ اچھا اس پر ایک اور بھی بات ہے، لیکن اب بہرحال ساری تو نہیں سنائی جا سکتی، اتنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جون پوری کے حالات کو ہم یہی اور کتنی صحیح بات ہے، اب 3 پڑھ دیں اور کتنی پڑھیں گے؟ جتنی موٹی موٹی میں نے 3 پڑھ دیں۔ اب آپ سچ بتائیں، ہمیں مہدویہ کی ہدایت کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں جو چلے گئے اب ان کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، البتہ جو موجود ہیں ان کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بخشیں اور وہ غور کریں۔ میں ایک اور کتاب ہے وہ تو ساتھ نہیں لایا، اس میں مولانا نے لکھا ہے کہ مہدویوں کو بالکل جون پوری کو سمجھنے میں ویسی غلط فہمی لگی ہوئی ہے جس طرح قادیانیوں کو مرزا قادیانی کے سمجھنے میں لگی ہے۔ یہ بات ہر قادیانی ہر مہدوی کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رہے۔ کچھ واقعہ اور غلط فہمی میں شکار ہوں تو ہم نہیں کہہ سکتے بہت بڑی تعداد میں ہے نا، اب سب کا تو نہیں دعویٰ کر سکتے، البتہ کچھ کے لچھن جو پڑے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے ان کو غلط فہمی نہیں بلکہ ضد ہے۔ اور مولانا نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ضد کا کوئی علاج نہیں۔ اور ایک آخری بات عرض کر کے بس کروں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، پتہ نہیں آپ اتفاق کریں اختلاف کریں میں نہیں جانتا، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بات لکھی ہے وہ یہ، لیکن وہ بات صرف ان مہدویوں کے لیے نہیں ہے، وہ بات میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو گناہوں کی کچھ نحوستیں ہوتی ہیں، گناہوں کی نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ ہے کہ انسان کے سامنے اور انسان کے اندر سے صحیح اور غلط کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ آج آپ سینکڑوں مسائل ہم بیان کرتے ہیں، کسی بدعتی کو سمجھ نہیں آتی، کسی شیعہ کو بات سمجھ نہیں آتی، کسی قادیانی کو۔ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ لے رہا ہوں، حضرت فرماتے تھے کہ ہم بدعتیوں کے آگے ایسے ایسے مسئلے رکھ دیتے ہیں کہ جو 2 اور 2 4 کے سوا فیصلہ ہی اور کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی بات۔ تو حضرت نے فرمایا تب سمجھ میں آئی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی وہی بات لوٹتی ہے کہ شاید کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے ہیں کہ اس گناہ کی نحوست ان پہ ایسے چھائی ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز اٹھ گئی۔ بہرحال وما علینا الا البلاغ المبین سنت